اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کے طریقے کے بارے میں۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث ہے، احادیث کی 20 کتابوں کے اندر وہ حدیث درج کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تم کو ایک تحفہ، ایک انعام، ایک بھلائی یعنی 10 ایسی خصلتیں نہ بتا دوں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ کے اگلے اور پچھلے، دانستہ اور نادانستہ، یعنی جان بوجھ کر اور انجانے، چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان خصلتوں پر عمل کے نتیجے میں آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا، اور طریقہ سکھلانے کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے چچا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اگر روزانہ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دن جمعے کے روز اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہفتے میں 1 روز بھی نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھیں، اور اگر مہینے میں بھی اس نماز کو نہ پڑھ سکتے ہوں تو سال میں 1 مرتبہ اس نماز کی پابندی کریں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر سال میں بھی موقع نہ ہو تو فرمایا، اے میرے چچا، زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ یہ جو روایت ہے احادیث کی 20 کتابوں کے اندر ہے، اور اس نماز کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ احادیث کی تقریباً تمام ہی بڑی کتابوں کے اندر مستقل محدثین نے ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح۔ ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور دیگر بڑی بڑی جو کتابیں ہیں احادیث کی، تقریباً تمام ہی کتابوں کے اندر اس نام سے یہ باب باندھا گیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کا مستقل الگ باب قائم کرنا، یہ خود اس نماز کی فضیلت کو بتلا رہا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے متعلق احادیث کے اندر 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ایک طریقہ اس کے اندر مذکور ہے، ابن ماجہ کے اندر ایک طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہ ہے کہ جب ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ارادہ کریں، اس کو شروع کریں، تو عام نمازوں کی طرح جیسے ہم دوسری نمازیں شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ثنا ہم پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد عام طور پر جیسے کسی سورت کی روایت تلاوت کی جاتی ہے ویسے ہم سورت کی تلاوت کریں۔ جب ہم قراءت سے فارغ ہو جائیں تو اب عام نمازوں میں ہم رکوع میں جاتے ہیں، لیکن ہم اب رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ ہمیں ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ ہم پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جا کر کے رکوع کی تسبیح ہمیں پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ آپ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ اس کے بعد
رکوع کی تسبیح پڑھ کر کے پھر ہمیں یہ تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ جو تعداد ہو گئی یہ ہو گئی 25 مرتبہ۔ اس کے بعد جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم کھڑے کھڑے پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، یہ 35 مرتبہ تعداد ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں عام نمازوں کی طرح سجدے میں جانا ہے، سجدے میں ہم چلے گئے، سجدے میں ہم نے سجدے کی پہلے جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں 10 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھ کر کے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، جب دونوں سجدوں کے درمیان ہم بیٹھیں گے وہاں پر ہم 10 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں تسبیح سجدہ کے بعد پھر 10 مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ جب دوسرے سجدے سے ہم اٹھیں گے تو عام نمازوں میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے پہلی رکعت میں ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح کے اس طریقے میں ہم سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھیں گے، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اور بیٹھ کر کے 10 مرتبہ ہم تسبیح پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ تسبیح کے بعد اب ہم سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک رکعت آپ کی پوری ہو گئی۔ ایک رکعت میں اگر آپ شمار کریں یہ تسبیح تو 75 مرتبہ یہ تسبیح ایک رکعت میں بیٹھتی ہے۔ دوبارہ آپ چاہیں تو شمار کر لیں، قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ، 25 مرتبہ ہو گئی، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر 10 مرتبہ، یہ 35 مرتبہ ہو گئی، پھر رکوع میں ہم جائیں گے، سجدے میں ہم جائیں گے وہاں پر 10 مرتبہ، یہ 45، پھر سجدے سے اٹھیں گے جلسے میں 10 مرتبہ 55، پھر دوسرے سجدے میں ہم جائیں گے پھر 10 مرتبہ 65، اور دوسرے سجدے سے جب ہم اٹھیں گے تو سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ کر کے 10 مرتبہ۔ تو یہ کل 75 مرتبہ ایک رکعت میں تسبیح ہو گئی۔ 4 رکعت یہ نماز ادا کرنی ہے ہمیں، اور اسی طریقے پر ہمیں چاروں رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ قرات کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھ کر کے پہلے سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں، دوسرے سجدے سے اٹھ کر، اور ہماری جو رکعت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ابن ماجہ، ابو داؤد شریف وغیرہ میں یہ روایت مذکور ہے اس طریقے کی۔ ایک دوسری اور روایت ملتی ہے ہمیں جو ابن ماجہ کے اندر ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز کو ہم شروع کرتے ہیں تو عام نمازوں میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا کے فوراً بعد ہم اپنی قرات شروع کر دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت ملاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جیسے ہی ثنا سے فارغ ہوں، ثنا سے فارغ ہو کر کے ہمیں الحمد شروع نہیں کرنی، بلکہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ اب 15 مرتبہ تو ہم نے قرات سے پہلے تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد ہم قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہی طریقہ، بس فرق یہ ہے کہ پہلے طریقے میں ہم نے رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھا تھا، اب ہم رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ 10 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کریں گے۔ ہاں البتہ اگر ہم یہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم قرات سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں، تو اب ہم دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو تسبیح پڑھ رہے تھے 10 مرتبہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اگر اس کو شمار کریں تو قرات سے پہلے 15 مرتبہ، پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ 25، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، یہ ہو گئی 35، پھر رکوع سے اٹھ کر کے 10 مرتبہ 45، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ 55، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ 65، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ تو یہ 75 کی تعداد یہاں پر پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہمیں تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، یہ ابن ماجہ میں اور الترغیب والترہیب دونوں کے اندر مذکور ہے۔ جو اہل علم حضرات ہیں
وہ احادیث کی کتابوں سے مراجعات کر سکتے ہیں۔ تقریباً تمام بڑی کتابوں کے اندر باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح کے نام سے یہ باب موجود ہے۔ اس کی فضیلت کے پیش نظر ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو روزانہ، نہیں تو ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ہمیں اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔